تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو محمل نہ کر قبول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوائنٹ ٹو پوائنٹ شو کے ساتھ میں ہوں سید علی رضوی، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں فردوس شمیم نقوی، جو کہ اپنے کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کراچی کے لیے نامزد ناظم کراچی ہیں۔ جی فردوس صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا، سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا آپ نے اپنی سیاست کا آغاز کہاں سے کیا، اور وہ آپ کا جو ایکسپیرینس تھا وہ کیسا رہا؟ کہاں کہاں آپ کو مشکلات پیش آئی، کہاں کہاں آپ کو ایک خلوص پیش آئی؟ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک سیاست دان اپنے کریئر میں کہیں نہ کہیں کچھ ڈسارڈ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں موٹیویٹ ہوتا ہے، تو تھوڑا سا اس کو اسٹوری کو نا اپنا تھوڑا ایکسپلین کریے گا۔ میں نے ویسے تو سیاست کا آغاز میرے خیال سے میں خواہش ہمیشہ تھی کہ پاکستان کی کسی نہ کسی طرح خدمت کو، تو ڈی جے سائنس کالج میں جیسے ہی میں آیا حبیب اسکول سے پڑھ کے، میں نے پہلی سیاسی جماعت بنائی اسٹوڈنٹس کی۔ آپ نے خود بنائی؟ خود بنائی، جس کا نام میں نے رکھا سوسائٹی آف انڈیپینڈنٹ اسٹوڈنٹس۔ سوسائٹی آف انڈیپینڈنٹ اسٹوڈنٹس۔ اور اس سوسائٹی نے جو پہلا کام کیا آف انڈیپینڈنٹ، اس نے کہا بنگلہ دیش منظور۔ بنگلہ دیش منظور 1971 میں نے ڈی جے سائنس کالج جوائن کیا تھا۔ 16 دسمبر کو ثانیہ مشرقی پاکستان ہوا ہے، اور فروری مارچ 2018 میں ہم نے یہ موومنٹ شروع کیا بنگلہ دیش منظور۔ بڑی مار کھائی ہم نے اس میں، اس لیے کہ اس وقت باقی لوگ اس کانسیپٹ کو ماننے کو ہی نہیں تیار تھے کہ بنگلہ دیش بن چکا ہے۔ وہاں سے جب میں نے ڈی جے چھوڑا اور اس کے بعد این ای ڈی گیا، تو وہاں پروگریسو اسٹوڈنٹ فرنٹ ایک بنائی، جو کہ جماعت تھی جو کہتی تھی قائد اعظم کے اصولوں کے مطابق ہم اسٹوڈنٹ سیاست کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میں نے کوئی سیاسی جماعت نہیں جوائن کی، لیکن ایک موومنٹ ضرور جوائن کیا تھا۔ مطلب ایک دل میں آپ کے خواہش تھی؟ ایک موومنٹ جوائن کیا، اس سے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار سے ہٹایا گیا اور مارشاء اللہ لگایا گیا، تو میں نے فوجی آمریت کے خلاف موومنٹ شروع کیا ایز اسٹوڈنٹ لیڈر۔ تو آبویسلی جب فوجی آمریت کے ساتھ ہیں تو اس زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو سے کانٹیکٹ ہوا، بڑی جاذب قسم کی شخصیت تھی، لیکن کیونکہ ہم نے فیصلہ یہ کیا ہوا تھا کہ جب تک ہم اسٹوڈنٹ ہیں ہم کسی سیاسی جماعت کو جوائن نہیں کریں گے، تو ہم نے نہیں کی۔ اور جس وقت بھٹو کو پھانسی ہو گئی، تو اس وقت موومنٹ کو اور تیزی دینے کی کوشش کی گئی، لیکن اس وقت ڈسہارٹن بھی ہوا، اور میں اس وقت پاکستان چھوڑ کے امریکہ چلا گیا۔ جی، آپ اپنی اور ماسٹرز بھی کیا، لیکن بنیادی وجہ جو تھی وہ ڈسہارٹن۔ اس کے بعد پاکستان کی سیاست میں کسی نے مجھے، جو بھی پلیئرز تھے، ان کا ماضی جانتے ہوئے یا ان کو ملاقات کر کے میرا دل نہیں چاہا کہ کسی کے ساتھ کروں۔ 1996 میں جب عمران خان صاحب نے سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کیا، تو کراچی سے ہم 4-5 لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس پارٹی کو جوائن کریں گے۔ اس میں تھا، ڈاکٹر عارف علوی تھے، سمر علی خان تھے، نجیب ہارون تھے، اور ناظم حاجی تھے۔ ٹھیک ہے۔ کہ ہم 5 لوگوں نے جا کے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی اس تاریخ کو۔ تو اس وقت سے تحریک انصاف میں، یہ آپ لوگوں کا خود کا متفقہ فیصلہ تھا؟ اصل میں عمران خان نے آپ کو اصل میں ہم جو ہے سب ایک دوسرے کو جانتے تھے، ملک کے مسائل کے اوپر بیٹھ کے گفتگو بھی ہوتی تھی۔ میں اور نجیب ہارون تو وہ گو کہ اسلامی جمعیت طلبہ میں تھے، میں بالکل اس کے مخالف تھا، لیکن ہم 1971 سے این ای ڈی میں ڈی جے سے ساتھ ہیں، تو ہماری اور نجیب ہارون اور عارف علوی کی بڑی دوستی تھی۔ میں ناظم حاجی کیونکہ حبیب اسکول کے پڑھے ہوئے مجھ سے سینئر ہیں، تو میں بھی حبیبین ہوں، تو اس طریقے سے یہ کلب ہو گیا، تو وہ اس طریقے سے چل گیا۔ اب جیسے آپ نے اتنا وقت اور اپنی جوانی سے ہی سیاست میں گزارا، آپ معاملات کو بہتر سمجھتے ہوں گے، اس وقت آپ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نامزد ناظم کراچی کے لیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کراچی کے واقعاً مسائل ہیں کیا؟ کراچی کن دشواریوں سے فیس کر رہا ہے؟ کراچی والے مطلب ایک چیز ہے جو عوام الناس میں عام ہو چکی ہے، لاوارث کراچی ہو گیا ہے، کراچی بے یار و مددگار ہو گیا ہے۔ کراچی کو کمپیئر کیا جاتا ہے جب دوسرے شہروں سے، تو ان کا پورٹ فولیو، اس شہر کی مینجمنٹ اور کراچی کی مینجمنٹ پرسانے حال نہیں ہے۔ مین ایشوز آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی کے یہ ایشوز ہیں؟ دیکھیے، پہلی چیز جو ہے، جو کراچی والوں کو احساس ہے
کہ کراچی کا کوئی والی وارث نہیں ہے، وہ بالکل درست ہے. اس لیے 3 دفعہ جماعت اسلامی رہ چکی ہے. عبدالستار افغانی 2 دفعہ اور نعمت اللہ خان 3 دفعہ ایم کیو میں رہ چکی ہے. فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، وسیم اختر. اس کے علاوہ بیچ کے پیریڈ میں سب میں پیپلز پارٹی کا ایڈمنسٹریٹر رہا ہے. جی. شہر کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. جب کوئی چیز کانسٹنٹلی بگاڑ پہ جا رہی ہے تو اس کے اندر فالٹ ہے. فالٹ کیا ہوتا ہے؟ شخصیات کا ہوتا ہے یا سسٹم کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انالیٹیکل سکلز یہی بتاتی ہیں either the system is not conducive or the personalities are not right. یہ اس شہر کے ساتھ دونوں سے جتنے لوگ آئے ہیں کسی نے ادارے نہیں بنائے. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو پروجیکٹ کیا ہے، پیچ ورک کیا ہے، پرماننٹ سولوشن نہیں ڈھونڈے. اور اس کے اوپر سونے پہ سہاگا سب سے گندا کالا قانون ہے لوکل باڈیز ایکٹ 2013. ٹھیک. جس کے اندر جو لوکل باڈی ایکٹ 2013 کو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں گے ان لوگوں کے لیے جو چیز سے ڈیٹیلز میں نہیں جانتے، تھوڑا سا آپ سمجھ کر کے بتائیں. میں بتا دیتا ہوں. دیکھیے، قانون کے مطابق، آئین کے مطابق آپ کو حکومتیں چلانی پڑتی ہیں، ادارے چلانے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اس کی حدود میں محدود ہو جاتے ہیں. اگر میں آپ کو ذمہ داری دوں اور اتھارٹی نہیں دوں تو آپ ڈیلیور نہیں کریں گے. میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ چلیے اتھارٹی بھی دے دوں اور ریسورسز نہیں دوں تو بھی آپ مار کھا جاتے ہیں. اسی لیے آئین پاکستان صوبائی حکومتوں پہ آرٹیکل 140 کے ذریعے کہا ہے کہ ایک 3rd tier آف گورنمنٹ بنانی ہے جو کہ فائنینشلی، پولیٹیکلی، ایڈمنسٹریٹولی امپاورڈ ہوگی. امپاورڈ کے مطلب یہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے. جس طرح ڈیولوشن آف پاور وفاق سے صوبوں کو 18th امینڈمنٹ کے ذریعے دیا گیا، اسی طریقے سے لوکل باڈیز ایکٹ کے ذریعے جو ہے یہ 3rd tier آف گورنمنٹ کو ملنا چاہیے. باقی صوبوں میں یہ کام احسن طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے کر دیا ہے. ٹھیک ہے. کے پی میں بھی کر دیا ہے، پنجاب میں بھی ہو گیا کہ یہ ان کو فائنینشلی بھی امپاورڈ ہو گئے، ایڈمنسٹریٹولی بھی امپاورڈ ہے اور پولیٹیکلی بھی امپاورڈ ہے. پشاور کا بھی آپ نے دیکھا میئر بنا ہے. جی جی. جس کے لیے پورے پشاور نے ووٹ دیا ہے. انڈائریکٹ الیکشن سے نہیں بنا، ڈائریکٹ الیکشن سے بنا ہے. جی. اسی طرح سوچیں اگر کراچی کے میئر کو اس کی 2.5 کروڑ کی آبادی ووٹ دے کے الیکٹ کرے، ڈائریکٹ یعنی کہ الیکٹ کر کے. جی ڈائریکٹ، جیسے لندن کا ہوتا ہے، جیسے دہلی کا ہوتا ہے، جیسے نیو یارک کا ہوتا ہے، جیسے پیرس کا ہوتا ہے، جیسے بامبے کا ہوتا ہے. ڈائریکٹ الیکشن. یعنی اس وقت کراچی کا میئر کون الیکٹ کرتا ہے؟ چیئرمین. جی. جو یوسیز کے چیئرمین ہیں وہ ہوتے ہیں، اور وہاں زرداری فیکٹر چل جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں نا زرداری فیکٹر کیا ہوتا ہے؟ زرداری فیکٹر ہوتی ہے خرید و فروخت. اس شہر کو تباہ کرنے کے لیے اس شہر کی دشمن جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور جو جماعت پاکستان پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملائے گی وہ بھی اس شہر کی دشمن جماعت کہلائے گی. اس شہر کی تباہی میں 2 جماعتوں نے کلیدی کردار ادا کیا. کراچی روشنیوں کا شہر تھا. میں جس کراچی میں پلا بڑھا، میں آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے کوئی گرمیوں کی چھٹیاں یاد نہیں تھیں جس میں میرے والد کے دوست، رشتہ دار جو پنجاب یا کسی اور جگہ رہتے ہوں وہ کراچی دیکھنے نہ آتے ہوں. ہمارا گھر ہمیشہ بھرا ہوا رہتا تھا مہمانوں سے. سمندر کی وجہ سے آتے تھے. کراچی روشنیوں کا شہر تھا. کراچی میں قائد اعظم کا مزار تھا. کراچی میں اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ تھی. کراچی میں پاکستان کی سب سے اونچی بلڈنگ حبیب بینک پلازا تھا. ٹھیک ہے. یہ دیکھنے لوگ آیا کرتے تھے. کراچی کا امن لوٹ لیا.
کراچی کا چین لوٹ لیا، کراچی کی روشنیاں لوٹ لی، کراچی کا نظام بگاڑ کے جو ہے اس کا چہرہ بدنما کر دیا. اس کے پیچھے ہے کون؟ حاکم. حاکم وقت. جو بھی حاکم رہے، حاکم وقت نہیں، تاریخی طور پہ جو حاکم رہا ہے اس نے اپنا اپنا کردار ادا کیا. تو آج اگر اس زبوں حالی کے پیچھے کوئی دیکھیں گے داستان، تو آپ کو وہ شخصیات دیکھنی پڑیں گے جو اقتدار پہ رہے، جو وزیر اعلیٰ سندھ رہے، جو کراچی کے میئر رہے، جو کراچی کے ایڈمنسٹریٹر رہے. یہی کراچی کا ایک ایڈمنسٹریٹر KDA میں نظامی بھی تھے، جی کراچی کے معماروں میں شمار ہوتا ہے. بہت سے اور بھی لوگ رہے ہیں جنہیں نے اپنے ذاکر خان صاحب تھے KMC کے اندر، مشہور رہتے. یہ نہیں ہے کہ فقدان ہے لوگوں کا. جب سے زرداری فیکٹر آیا ہے، کرپشن ٹیک آف کر گئی ہے، شہر نیچے چلا گیا. اس سے کہ لوگ پیسے کم لگتے ہیں، جیبوں میں زیادہ جاتے ہیں. نوکریوں کی تجارت کس نے کرنی شروع کی؟ الطاف حسین نے. کراچی واٹر سیوریج بورڈ، KDA، KMC، لگائے نا ذرا مشینیں بائیو میٹرک اور فیس ریڈنگ والی، تو پتہ چلے گا جو اتنے لوگ رکھے ہوئے ہیں اس میں سے کتنے لوگ روز آتے ہیں. جی ایسا ہی ہے. یہ سیاسی جماعتوں کے سیاسی ورکرز کے لیے بھرتی کر کے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں اور کام وہ سیاسی جماعت کے لیے کرتے ہیں. جب تک چیزیں مینول رہیں گی اس کا کوئی ایسا ریکارڈ نہیں رہے گا. جب تک نیت صحیح نہیں ہوگی مینول بھی چلتے ہیں. یہی وجہ ہے نا مینول. نیت صحیح نہیں ہے، نیت صحیح ہے، بد نیتی کے اوپر چل رہا ہے معاملہ. جب تک بد نیتی پہ چلتا رہے گا. ادارے بناؤ، ادارے بناؤ. اب دیکھیے اس وقت جو کراچی کا مسئلہ کیا ہے. کراچی اس وقت دنیا کے شہروں میں، پورے اقوام عالم کے شہروں کی فہرست میں سب سے بدترین شہروں میں دوسرے نمبر پہ. بدترین شہروں میں اس سے بدتر ایک ہی شہر دنیا میں ہے، رنگون، برما کا کیپٹل، جس کو اب ینگون کہا جاتا ہے. وائی سے اسپیل کرنے لگے، پروناؤنس ابھی بھی رنگون ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، رنگون. اس سے بدتر اور کوئی شہر نہیں. دوسرا سب سے بدتر شہر ہے. ورلڈ بینک کہتی ہے 2017 میں ایک اسٹڈی ہوئی، 2018 میں چھپی، گوگل کے اوپر اویلیبل ہے، سب لوگ دیکھ سکتے ہیں ورلڈ بینک کی رپورٹ کراچی کے بارے میں. اس میں کہا گیا کہ کراچی کو صحیح کرنے کے لیے $10 بلین چاہیے. ورلڈ بینک کہہ رہا ہے. ورلڈ بینک کہہ رہا ہے ٹو میک اٹ لیویبل، رہنے کے قابل. اچھا شہر نہیں، رہنے کے قابل. $10 بلین چاہیے. 1 بلین میں کتنے ہوتے ہیں؟ 1000 ملین. تو کتنے چاہیے؟ 10,000 ملین چاہیے. اور 1 ملین میں کتنے روپے ہوتے ہیں؟ 1 ملین میں $1 ملین میں کتنے روپے ہوتے ہیں؟ ڈالر کی فلکچویشن آپ 250 روپے کا لے لیجئے، 250 کا لے لیجئے، چلیے جو لینا ہے 200 کا لے لیجئے. 200 پہلے تو آپ $1 ملین از واٹ؟ $10 لاکھ. $10 لاکھ کو 250 سے ملٹیپلائی کر دیں تو 2500 کروڑ. 2500 کروڑ کو پچھلے والے 10,000 ملین سے کریں تو مجھے بھی زیروز جو ہے ذرا مشکل ہو جاتے ہیں. یہ رقم چاہیے. یہ رقم آئے گی کہاں سے؟ کراچی ٹیکس سے نہیں، سندھ گورنمنٹ کے ٹیکس سے نہیں، حکومت پاکستان کے ٹیکس سے نہیں. اس کے لیے فائنینشیل انجینئرٹی چاہیے، ساری حکومتوں کا تعاون چاہیے. جس سے کہ بغیر فیڈرل گورنمنٹ کی گارنٹیز کے یہ لونز نہیں ملیں گے، بغیر پروونشل گورنمنٹ کے ایگریمنٹ کے یہ کام نہیں ہو سکتا. اور جب تک بلدیات کے اوپر کسی کا سمجھدار آدمی کو جس کو فائنینشیل انجینئرنگ آتی ہو، اسٹریٹجک پلاننگ آتی ہو اور انسٹیٹیوشنز بنانی آتی ہوں، کراچی کا سدھار ممکن نہیں. لیپا پوتی سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. آپ کو پہلے نظام درست کیجئے پھر معمار بنیے. اگر میں نے سڑک بنا دی اور نیچے سیوریج کا نظام اور پانی کا نظام اور بجلی کا نظام نہیں درست کیا تو جو آپ عرف عام میں دیکھتے ہیں کہ آج سڑک بنتی ہے کل پھر کھدتی ہے. ایسا یہ
ہر جگہ کنسٹرکشن میں یہ ہوتا ہے، پہلے سڑک جل جاتی ہے، ہر جگہ یہ رہا ہے. لیکن فردوس بھائی، اس کا جیسے آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ اتنا بیسک حل کیا ہیں اس کے، مطلب میں اگر آپ سے پوچھنا چاہوں، آپ الیکٹ ہو جاتے ہیں انشاءاللہ، اگر خدا نے چاہا ناظم میئر آتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صوبائی سطح کے اختیارات پیپلز پارٹی کے پاس ہے، اور پھر ان کا جو چیف منسٹر ہے وہ بھی ان کا ہے، اور مطلب سندھ کے جو اختیارات ہیں انہی کے پاس ہیں. پھر یہی دشواری تو نہیں ہوگی آیا جو اس وقت کے موجودہ میئر کر رہے ہیں کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہے، میرے پاس اختیارات نہیں ہے؟ ماضی میں ہم نے یہ چیزیں دیکھی. تو اس سسٹم کو آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ دوسروں سے مختلف ہے، روڈ میپ کیا ہوگا کہ آپ ایک ایم لے کے چل رہے ہوں گے نا کہ اگر میں آتا ہوں تو میں ان مراحل سے طے کرتا ہوا اس جگہ پہ آ کے. دیکھیے، پہلی چیز جو ہے، انسان کے ہاتھ میں نیت اور کوشش. بالکل ایسا ہی ہے، انسان سوائے کوشش کے کر بھی نیت اور کوشش ہے. یہ عمران خان صاحب بار بار ہم سب کو کہتے ہیں، پوری قوم کو کہتے ہیں. آج پاکستان کے ہر بچے کو امپورٹڈ حکومت کا مطلب سمجھ میں آتا ہے. جی. لیکن یہ امپورٹڈ حکومت کیا چیز ہے؟ یہ ایک کانسیپٹ ہے. حقیقی آزادی سمجھ میں آنے لگی ہے. اس کو کہتے ہیں شعور. جی. سب سے پہلے اہلیان کراچی کو شعور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کہ اس مسائل کے حل کے طریقہ کار کیا ہیں. وہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ کے میں نے کہا پہلی چیز شعور دینا. آپ نے مجھے کہا پرائرٹائز کرو. ٹھیک ہے. تو میرے پہلے فرائض میں سے شہر کراچی کے بچے کو طریقہ کار بتا دوں کہ اس شہر کو اگر درست کرنا ہے تو پہلا کام یہ کرنا ہے، دوسرا یہ کرنا ہے، تیسرا یہ کرنا ہے. جس طرح آپ کے بچوں کو پہاڑا پڑھاتے ہیں نا، 2 دنی 4، 4 دنی 8، 5 دنی 10. جی. اس طرح پورے شہر کراچی کے ہر شہری کو پتہ ہو جانا چاہیے کہ میرے شہر کو، اس کو شہر سے محبت کرنا سکھاؤ. جس طرح آپ اپنے گھر کی محبت کرتے ہیں، اسی طرح شہر کراچی کا ہر فرد کو یہ احساس دلایا جائے کہ یہ جو سڑک ہے یہ میری سڑک ہے، یہ جو فٹ پاتھ ہے میرا فٹ پاتھ ہے، یہ جو لائٹ لگی ہوئی ہے یہ میری لائٹ ہے. سنگاپور دیکھ لو. ٹھیک ہے. چنگم بھی نہیں پھینک سکتے. ٹھیک ہے، قانون بھی سخت. محبت کرتے ہیں وہاں کے لوگ اپنے شہر سے. کوڑا نہیں پھینکتا کوئی. لوگ اپنی انفرادی ذمہ داری خود سمجھتے ہیں. تو پہلے شہر کو والوں کو محبت، دوسرے شہر والوں کے پاس میں ایک پلان، راستہ، وے فارورڈ کرنے. کس طرح حاصل کرو گے منزل تو دکھاؤ کہ یہ ہے منزل پہ پہنچنے کا طریقہ بھی بتاؤ. منزل پہ پہنچنے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے اس کی بھی نشاندہی کرو. اور پھر یہ بھی بتاؤ کہ تم وہ کیسے حاصل کرنا چاہتے ہو. ٹھیک. بغیر صرف خواب دکھا دینے سے کام نہیں ہے. پیرس بنا دوں گا، لڑکانوں کو پیرس بن گیا. یہی کہا گیا تھا نا، ہم لڑکانوں کو پیرس بنا دیں گے. لڑکانوں، افسوس کی بات ہے، جو رقم لگی بھی ڈوب گئی. کراچی شہر کا کوئی ماسٹر پلان نہیں ہے. کراچی شہر کو کسی کے پاس کوئی اکنامک فگرز نہیں ہے. کراچی شہر کی آبادی نہیں معلوم. وہ میرے بھائی تھوڑا سا ناسمجھ ہے، چھوٹا بھی ہے، انجینئر وہ بھی ہے، آدمی اچھا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کراچی کی گنتی کرو. ارے بھائی گنتی ہوتی کیسے ہے؟ سینسس کے ذریعے. اگر پی ٹی آئی کی حکومت نے 2017 کے سینسس ہم نے کروایا تھا؟ نہیں. کون تھا اقتدار میں؟ پی ایم ایل این. جی. ہم نے، آپ کو اعتراض ہوا، ہمیں بھی اعتراض ہوا کہ یہ گنتی صحیح نہیں ہے. اب گنتی صحیح کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ دوبارہ گنتی. اسی حافظ صاحب سے پوچھو بھائی جان، 2017 کا سینسس سے پہلے کون سا سینسس ہوا تھا؟ 1998. سینسس کب ڈیو تھا؟ 2008. تم نے شور کیوں نہیں مچایا؟ تمہاری جماعت نے شور کیوں نہیں مچایا کہ سینسس ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ اس وقت کراچی کی گنتی کا احساس نہیں تھا. اس وقت تم دودھ پیتے ہوئے بچے تھے، یا اس وقت تم لوگ جو تھے 2007 تک مشرف کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے.
جاری چل رہی تھی. کیا تھا مسئلہ؟ اچھا بھائی چلو وہ تو گیا. کیا 2008 میں سینسس ہو گیا؟ نہیں ہوا. 2012 میں پیپلز پارٹی نے شروع کیا, 2013 میں ابینڈن کر دی. تم خاموش کیوں تھے؟ کیوں نہیں شور مچایا؟ مصلحت اس وقت بھی اجازت نہیں دے رہی تھی. 2017 کا نتیجہ 2019 میں جب 20 میں جب ایک آئینی کرائسس کریٹ ہو گیا کہ سینسس کے اپروول کیے بغیر نہ آپ کی ڈیلیمیٹیشن ہو سکتی ہے نہ کچھ ہو سکتا ہے, اور پی ٹی آئی کی حکومت نے وہ سینسس اپروو کیا, تو انہی نے موومنٹ شروع کی کہ گنتی پوری کرو. بھائی ہم نے اس کے ساتھ کیا اعلان کیا؟ گنتی غلط ہونے کا علاج کیا ہے؟ صحیح گنتی کرو. جی 2017 کا سینسس جب 2018 میں نتیجہ آیا تو اگلا سینسس کب ڈیو تھا؟ 2028 میں. پی ٹی آئی کی حکومت نے کیا کیا؟ کہا کہ 2022 میں سینسس کرائیں گے, 2023 میں الیکشن جو ہے وہ نئے سینسس پہ ہوگا. اس کے لیے پیسے بھی مختص کر دیے. میں اپنے چھوٹے بھائی اور ناسمجھ بھائی سے پوچھتا ہوں, اوپن چیلنج دے رہا ہوں, تم حل بتاؤ. اگر یہ حل تمہیں نہیں ایکسیپٹیبل تو آلٹرنیٹ سلوشن دو. اصل میں پرابلم جماعت اسلامی کے ساتھ یہ ہے کہ جماعت اسلامی صرف ایشوز پہ شور مچاتی ہے, سلوشن نہیں ہے. یہ کچھ ان کا جینیٹک فالٹ ہے. انفارچونیٹلی یہ جتنی ہمارے ملک کی اسلامسٹ پارٹیز ہیں, ساری دنیا کے نہیں, جی ہمارے ملک کی جو اسلامسٹ پارٹی ہیں, ان سب میں یہ جینیٹک فالٹ ہے. یہ ریبل راؤزرز ہیں, ان یہ سلوشن پرووائڈرز نہیں ہیں. پی ٹی آئی پرائڈز اٹ سیلف دیٹ وی آر سلوشن پرووائڈرز. یہی میں سوال آپ سے عرض کیا تھا, سلوشن. ابھی آپ ایک اور مثال دے دوں, تحریک لبیک پاکستان. جی لبیک یا رسول اللہ, ٹھیک ہے. میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے, میں دگنی آواز سے لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, اس لیے کہ میں بھی رسول کا چاہنے والا ہوں. جی آپ ایسے سلوگنز کو پولیٹیسائز نہیں کریں. یہ یونیورسل سلوگنز ہیں. لا الہ الا اللہ ہر مسلمان کا سلوگن ہے. بے شک. نعرہ حیدری ہر مسلمان کا سلوگن ہے. نعرہ رسالت ہر مسلمان کا سلوگن ہے. آپ اس کو جماعتی سلوگن بنائیں گے, آپ تفرقہ پیدا کر رہے ہیں, جو کہ اسلام میں جو بھی تفرقہ پیدا کرے گا اس کو خدا نے خود قرآن میں جو کہا ہے وہ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. جی بالکل درست. تو یہ ریبل راؤزنگ کہلاتی ہے. یہ صرف ریبل راؤزر کا سمجھا رہا تھا کہ دو دینی بات, اور تیسرے وہ مولانا جن کی قیمت آج کل شہباز شریف بار بار بڑھا دیتا ہے, وہ تیسری نسل ہے ریبل راؤزرز کی. آج تک کشمیر کمیٹی کی ہر دفعہ چیئرمین بن جاتا ہے. آج تک کشمیر کے لیے کیا کیا اس نے؟ کس فورم پہ آواز اٹھائی؟ صرف ایک کرسی چاہیے, پرمٹیں چاہیے, کبھی ڈیزل کی چاہیے, کبھی بلڈنگ پرمٹ چاہیے. مال کمانا مقصد ہے, خدمت نہیں. اس لیے یہ جینیٹک ڈس آرڈر ہے. جس طرح آپ نے عرض کیا شروع میں, جو آپ نے ایک بیرون ملک کی بات کی, امریکہ کی, حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا, پاکستان کی پوری عوام نے دیکھا, ایک موومنٹ نظر آئی ہمیں تحریک عدم اعتماد کی عمران خان کے خلاف. تو اس میں بھی ایک چیز نظر آئی کہ ایک ویژن عمران خان نے دیا پوری قوم کو کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے, خود مختار پاکستان, جس طرح آپ لوگوں کا ویژن ہے خود مختار کراچی. لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خان صاحب نے ویژن تو دیا, ویژن لوگوں نے قبول بھی کیا, لیکن وہ عملی طور پہ امپلیمنٹ نہیں ہو پایا. کیوں نہیں ہو پایا؟ اور دوسری چیز, لوگوں کو درد دل ہے. یہ جو بھی ابھی حالیہ میں تاریخ گزری کہ چیزیں ہوئیں, اس کے بعد سے ایک حکومت آ جاتی ہے, جی سلیکٹڈ حکومت, وہ نہ ووٹ کے ذریعے آتی ہے نہ کسی ذریعے آتی ہے. تو عوام الناس کے پاس کیا اختیار بچا؟ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس صرف اختیار ہے ووٹ دینے کا, اور اگر ہم ووٹ دینے کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس کی بھی مطلب اختیار نہیں ہے. ہر پارٹی عوام کو انفلوئنس کرنے کے لیے, عوام کو خوش کرنے کے لیے موومنٹ کرتی ہے, بڑی بڑی کانفرنس کرتی ہے, بڑی بڑی کیمپنگ کرتی ہے, لیکن جب ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں تو عوام کو نظر نہیں آتا کہ آیا عوام کی طاقت واقعاً ہے نہیں ہے. پہلی چیز جو ہے کہ خود مختاری کا جو آپ نے ڈیفینیشن دی وہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا.
خود مختار پاکستان اس صورت میں نظر آتا ہے کہ جو فیصلے پاکستانی حکومتیں کریں وہ صرف ایک ہی مطبع نظر سے کریں کہ اس میں پاکستان کا فائدہ ہے. یہی بات میں نے کہی. نہیں میں صرف سمجھا رہا ہوں ابھی آپ کو, صرف پاکستان کا فائدہ ہو. جیسے فار ایگزامپل سمجھانے کے لیے ڈرون حملے کی اجازت دے دی, ٹھیک ہے, اپنی ہی آبادی پہ ڈرون حملے کروا دیے. ایک برادر اسلامی ملک, کم سے کم چلیے حکومت کیسی بھی ہو, رہنے والے مسلمان ہیں, مسلمانوں پہ ڈرون حملے کروا دیے. اس سے پاکستان کو کیا حاصل ہو رہا تھا؟ دہشت گردی ختم ہو رہی تھی. کیا ختم ہوئی؟ یہ ڈو مور اور کانپے ٹانگتی ہوئی امریکہ کے صدر کے پاس پرچی لے کے بیٹھنا, اس سے خود مختاری کا اظہار نہیں ہوتا. خود مختاری کا اظہار یہ تھا. خود مختاری کا ویژن تو عمران خان صاحب لے کے آئے نا. نہیں دیکھیے, ایک آزاد ملک صحیح معنوں میں آزاد کب ہوتا ہے؟ جب وہ خود مختار ہوتا ہے. جی. جب ہم کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے کہا پاکستان آزاد ہو گیا, تو آزادی کی پہلی نشانی ہے خود مختاری. جی. آزادی کی پہلی نشانی ہے خود مختاری. آپ کو جب آپ نوجوان ہیں تب بھی آپ کے جو بڑے ہیں ان کے کہنے میں, بالکل, جس وقت آپ جوان ہو جاتے ہیں تو اب آپ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب آج سے اپنے فیصلے میں خود کروں گا. ذمہ دار ہیں, یہ نہیں کہ آپ بزرگوں کی بے عزتی کریں گے, لیکن آپ کی رائے پختہ ہو چکی ہوتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں وہ قابلیت ہے کہ آپ اچھے فیصلے کر سکیں. اسی طرح خود مختاری کی پہلی نشانی ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں گے, ہمارے فیصلے کوئی اور نہیں کرے گا. پاکستان نے اپنی خود مختاری بہت پہلے سیٹو سینٹو میں کمپرومائز کر دی. ہم امریکن بلاک میں چلے گئے, ہم نے نان الائنڈ موومنٹ کو چھوڑ دیا, ہم نے RCD بنائی اور اس کو ختم کر دیا, ہم نے باڈا بیئر بیس دے دی, رشیا سے دشمنی لے لی. ہماری تاریخ کے اندر بڑے مسائل ہیں لیکن وہ آج کا موضوع نہیں ہے. تو خود مختاری سمجھانے کے لیے تھا. جی. اچھا, اب ہر چیز میں پہلے 1996 میں ہم نے یہ پارٹی شروع کی, کوئی سیٹ نہیں جیتے پہلے الیکشن میں 1997. 2002 میں تین جیتے تھے, ایک قومی اسمبلی. 2007 کا ہم نے بائیکاٹ کیا. 2013 میں ہمارے 32 MNA تھے اور 2018 میں ہماری حکومت بنی. ہم لے کے کیا چل رہے تھے؟ کرپشن. ہمارا موضوع کہ پاکستان کے اندر جب تک کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا اس وقت تک نہیں آئے گا. اور ہم نے اپنی پارٹی جماعت کا نام رکھا ہے پاکستان تحریک انصاف. زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جوڈیشل سسٹم کی بات کر رہے ہیں. نہیں, ہم بات کر رہے ہیں معاشی انصاف کی, سماجی انصاف کی اور عدالتی انصاف کی. تینوں, اس سے کہ کالے گورے کا فرق سماجی ناانصافی ہے, امیر غریب میں فرق سماجی ناانصافی ہے. دولت کے بلبوتے پہ عزت نہیں ہوتی, کردار کے اوپر ہوتی ہے. کردار اچھا ہے, مضبوط ہے, عمل اچھا ہے, عزت کے قابل ہے وہ شخص. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس نے کون سی گھڑی پہنی ہوئی اور کون سی گاڑی چلاتا ہے. وہ ہے معاشی انصاف. آپ کوئی اقلیت ہو جائیں, آپ کو نوکری نہیں ملے, آپ میرٹ کے نظام کو قطع نظر کر کے کوٹا سسٹم پہ چلے جائیں, یہ معاشی قتل ہے کسی کا بھی. کہ ہندو ہے, رہتا پاکستانی ہے, لیکن اس کو نوکری اس وجہ سے نہ ملے کہ وہ ہندو ہے, یہ معاشی ناانصافی. عدالتی انصاف کو تو آپ کو پتہ ہے, جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. اینڈ دوسری بھی ہے کہ صرف یہ نہیں
اٹ مسٹ بی ناٹ دیٹ جسٹس کے جج صاحب نے فیصلہ سنا ہے، نو، اٹ مسٹ بی سیم ٹو بی ڈن. عوام الناس کہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ عدالتی اصولوں کے تحت درست اور صحیح ہے، عوام الناس کہنے پہ مجبور ہو. جیسے بھٹو کا مرڈر ہم کہتے ہیں، پھانسی پہ ٹانگنا جوڈیشل مرڈر ہے. کیوں؟ اس سے کہ دی پلیڈ اراؤنڈ ود دی جوڈیشری. کسی کو ریٹائر کیا، کسی کو بیمار کیا، کسی کو اور کو اپوائنٹ کیا اور مینیپولیٹ کر کے فیصلہ 5-4 دے دیا، اور اس پہ ایک پاکستان کے پاپولر وزیر اعظم کو ٹانگ بھی دی. بھٹو صاحب کی بہت ساری چیزوں پہ اختلاف بھی رکھتا ہوں، لیکن جو تاریخی حقیقت ہے اس کو میں جھٹلا نہیں سکتا. جی میں ان کی نیشنلائزیشن پالیسی کے بہت خلاف ہوں، لیکن یہ بات کا میں اقرار کرتا ہوں کہ غریب کو عزت دی. بھٹو کی جو نیوکلیئر پالیسی ہے میں اس کو سلام کرتا ہوں. آج یہ نہیں ہے کہ ہر چیز ہر آدمی بری کرتا ہے، جو اچھی کرتا ہے وہ اچھی کرتا ہے، جو بری کرتا ہے وہ بری کرتا ہے. تو ہم جہاں خود مختاری کی قوم کو ہے، عوام کو سمجھانا ہے کہ خود مختار ہونے سے کیا ہوتا ہے. خان صاحب 2 مثالیں دیتے ہیں کہ میں رشیا گیا تھا. کیوں گیا تھا؟ اپنی قوم کے لیے سستا تیل اور سستی گیہوں لینے، اور میری بات چیت بھی ہو گئی. اچھا، انہیں نے چیلنج کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہو. جی کیا انڈیا نے سستا تیل خریدا؟ خریدا. کتنے کم خریدا؟ 40% کم. گیہوں سستی خریدی کتنی کم؟ 18% کم. انٹرنیشنل صرف انڈیا نے خریدی، چائنا نے بھی خریدی، اور ممالک نے بھی خریدی، لیکن پاکستان کو انہوں نے منع کر دیا. یہ ہماری پاکستانی حکومت جو ہے یہ کیوں نہیں کر رہی ڈیل؟ یہ کیوں صرف سعودی عربیہ سے کر رہی ہے اور UAE سے کر رہی ہے اور قطر سے کر رہی ہے؟ رشیا میں جب سستی چیز مل رہی ہے تو آپ وہاں سے کیوں نہیں خرید رہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں. اس لیے ہم خود مختار نہیں ہیں. یہ مثال اسی لیے خان صاحب دیتے ہیں عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے. ہمیں حقیقی آزادی چاہیے. ہمارے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہو سکتے. ہمیں واشنگٹن نہیں ڈکٹیٹ کر سکتا. ہاں، ایز اے فرینڈ ہم سے ڈائلاگ کر سکتا ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز ہمارے حق میں ہے اور ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوتا اور اقوام عالم کو فائدہ ہوتا ہے تو ہم کیوں اس کے خلاف جائیں؟ ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، ہم صرف پاکستان کے فیور میں. اچھا فردوس صاحب، جیسے یہ معاملات ہیں، اب لوگوں کو علم بھی ہے اس چیز کا، یہ ساری پالیٹکس جو بھی لنک کرتی ہے صوبائی سطح پہ بھی اور وفاق سطح بھی انٹرنیشنل پالیٹکس سے کہیں نہ کہیں لنک کرتی ہے. اور جب ہم اس سطح پہ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کیمپ نظر آتے ہیں، 2 کیمپ جو عالمی طاقتوں کے ہیں، اور پاکستان بیچ میں ہم دیکھتے ہیں کبھی اس جانب کبھی اس جانب. لیکن اگر ہم بیسکس اور گراؤنڈ لیول پہ آگے بات کریں گے، جس طرح آپ ابھی امیدوار ہیں ناظم کراچی کے، لوگوں کو اب یہ ہے کہ ان کی معاشی زندگی اتنی تنگ ہو گئی ہے، جو پرائیویٹ جاب کرتے ہیں، جو اپنے کاروبار سے، وہ پریشان ہیں اس سطح پہ کہ کراچی کے حالات، کراچی کی روڈیں، کراچی کا سیوریج سسٹم، اس کا حل کس کے پاس ہے؟ اس کا سسٹم کیا ہے دیکھیے اس وقت؟ آپ یہ سوال آپ کا اس کے ایک پہ رکھیں گے پھر بہتر ہے. دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے کہ حکومت وقت کے فرائض کیا ہیں. ٹھیک ہے. جب کوئی حکومت ٹیکس لیتی ہے، اس ٹیکس کے بدلے میں وہ عوام کو دیتی کیا ہے؟ دس از کالڈ اے سوشل کانٹریکٹ، ٹھیک ہے، جو کہ عوام اور حکومت کے درمیان ہے. اب کراچی کے ہر شہری کی یہ امید ہے کہ اس کے گھر میں پانی آئے. اس کا حق ہے، بیسک حق ہے. حق ہے، امید بھی ہے، اس کی رائٹ بھی ہے. اس کی رائٹ ہے کہ اس کو ایک سیوریج کا نظام بھی ملے. بالکل. جیسے کہ پانی آئے گا اور اس کی نکاسی نہیں ہوگی تو پھر مسئلہ. اس کا حق ہے کہ بارش ہو تو اس کی زندگی مفلوج نہ ہو. اس کو حق ہے
کہ اس شہر میں امن ہو. اس کا حق ہے کہ اس کے بیوی بچے وہ خود سیف ٹرانسپورٹ میں ٹریول کر سکے. اس کا حق ہے کہ جب وہ کسی سرکاری ہسپتال میں جائے تو وہاں ڈاکٹر بھی موجود ہو, نرس بھی موجود ہو, دوا بھی ملے. اور یہ اس کے حقوق ہیں, میں سارے حقوق اس کے گنا سکتا ہوں. آج وہ اس سے نا امید ہو چکا ہے. بالکل. اور میری نئی نسل تو یہ بھی ماننے کو نہیں تیار کہ یہ ان کا حق ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے انہیں خود کوشاں ہونا پڑتا ہے, اس کے انہیں وہ دیکھے نہیں ہیں. جب وہ جاتے ہیں, دیکھیں کتنی بڑی زیادتی ہے کراچی شہر کے ساتھ. کراچی شہر ہے کیا؟ سندھ کی جتنا ٹیکس جمع ہوتا ہے پروونشل ٹیکس, اس کا 95% کراچی دیتا ہے. ٹھیک ہے. فیڈرل گورنمنٹ کا جتنا ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے اس کا 65% کراچی میں کلیکٹ ہوتا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کا جتنا ٹیکس جنریٹ ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر کراچی ہے, 35%. کراچی کے بعد اگلا شہر کون سا ہے؟ راولپنڈی, اسلام آباد, 12%. ٹھیک ہے. اور لاہور دیکھ لو, اسلام آباد دیکھ لو, پشاور دیکھ لو, سیالکوٹ دیکھ لو, فیض آباد دیکھ لو, گجرانوالہ دیکھ لو. کراچی سے ان سب کے حالات بہتر ہیں. کراچی سے سب کے حالات بہتر ہیں. سب کے حالات بہتر باہر ہیں. نکل جائیں تو حالات بہتر ہی نظر آتے ہیں. کراچی سے بہتر حالات ہیں. اس کے مطلب یہ ہے کہ کراچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ہم بھی پاکستانی ہیں, ہمارے ساتھ سندھ کی حکومت بھی زیادتی کر رہی ہے اور وفاق بھی زیادتی کر رہی ہے. اسی لیے تو اس زیادتی کا احساس کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کیا کیا کام کیا. سینسس گنتی پوری کرو. ڈیزاسٹر ایریا ڈکلیئر کرنے کے قریب تھے کہ سندھ حکومت آڑے آ گئی, لیکن اس چکر میں 1100 ارب روپے کا پیکیج دیا. 1100 ارب روپے کے پیکیج میں کراچی کے اندر وفاق نے ڈائریکٹ ذمہ داری پہ 605 ارب خرچ کرنے کا کیا اور کام بھی شروع کیا. گنوا دیتا ہوں, جی. سب کو نظر آ رہا ہے. 50 بلین گرین لائن کے, گرین لائن شروع ہو گئی, بسیں آ گئیں, آئی ٹی سسٹم بن گیا. اور اب جو ہے پرانی نمائش کے نیچے سب سے بڑا انڈر گراؤنڈ ٹرمینل بھی بسوں کا جی قائم کر دیا گیا. اور اب کام ہو رہا ہے نمائش سے لے کے صابری نہاری تک یا کمرشل چوک تک. ایک اس کے ساتھ بچہ, وہ گدے کے ساتھ ایک چھوٹی سا گھوڑی, جو گدھا چلتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ پخ. پخ اردو زبان میں اس کو کہتے ہیں پخ. ایک پخ لائن بھی ہے, اورنج لائن. کب شروع ہوئی تھی؟ اسی وقت. یہ لائن ہے 28 کلومیٹر کی گرین لائن. جی. پخ لائن جو ہے وہ تھی 4 کلومیٹر کی. پخ لائن بھی شروع ہوئی 2015 میں. گرین لائن بھی شروع ہوئی 2015 میں. پخ لائن کی بسیں بھی ہم لائے. پخ لائن کی بسیں آپ لائے؟ ہاں, اورنج لائن کی بسیں. اورنج لائن کی ارینجمنٹ ہم نے. گرین لائن کی بسیں لانی تھی سندھ حکومت نے. سندھ حکومت نے نہ انفراسٹرکچر دیا, فیڈرل گورنمنٹ نے بنانی تھا سڑکیں, لیکن آئی ٹی کا انفراسٹرکچر اور بسیں جو تھیں سندھ گورنمنٹ نے. اورنج لائن بنانی سندھ گورنمنٹ نے تھی. سندھ گورنمنٹ نے کون کون سی لائن بنانی تھی اس سسٹم میں؟ اورنج لائن, ریڈ لائن, بلو لائن, یلو لائن, پرپل لائن اور کراچی سرکولر ریل. 2009 کے پلان سے مطابق سندھ حکومت نے سندھ 5 حکومت لائنز نے اور ایک سرکولر ریل پہ یہ بنانی تھی جائکا کی اسٹڈی کے لحاظ سے. اورنج لائن تک مکمل نہیں, 15 سال کے دور میں 4.5 کلومیٹر. یہ کراچی سے محبت رکھتے ہیں. 50 بلین روپے تو اس کے ہو گئے. پھر کراچی سرکولر ریل میں 300 بلین کا منصوبہ ہے. کیا زمین پہ کام شروع ہوا نظر آتا ہے؟ جائیے اپنے کیمرے سے دکھا دیجیے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں شروع کیا گیا, کام شروع ہو چکا ہے. کب یہ پیکیج آیا تھا؟ ستمبر 2020.
جی کب مکمل ہوگی یہ لائن؟ ایک حصہ 3 سال بعد کھلے گا اور پوری لائن 5 سال میں مکمل ہوگی اگر فنڈنگ ملتی رہے. پھر اس کے بعد نالے، کراچی کے 4 بڑے نالے 135 ارب 35 ارب خرچ ہو چکے. نالوں کے دونوں طرف دیوار بن چکی ہے. نالوں کے بڑے بڑے حصوں میں سے لوگوں کو کے مکانات جو کہ انکروچ کیے ہوئے تھے سڑک کو ریموو کر دیے گئے. ان لوگوں کی ریہیبلیٹیشن بھی ہونی ہے. ادھر سڑکیں بھی بننی ہیں، سڑکوں کے نیچے سیوریج پائپ بھی ڈلنے ہیں، اس سے کہ یہ جو نالے ہیں یہ اسٹارم واٹر ڈرینز ہیں، یہ سیوریج ڈرینز نہیں ہیں. ٹھیک. اور اس چیز کے یہ کوڑا نہیں ڈلنا، اس کے لیے دیواریں بھی بننی ہیں اس کے اوپر. آج تک 35 ارب خرچ ہوئے، 135 خرچ ہونے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہوا منصوبہ نمبر 3. منصوبہ نمبر 4 فریٹ کوریڈور. ٹھیک ہے. فریٹ کوریڈور کیوں ضروری ہے؟ کراچی کی سڑکیں کی بدحالی کی ایک بڑی وجہ کنٹینر کی ٹریفک. شام کے وقت شہر کراچی میں جہاں جہاں پورٹ سے جو ہے ملک کے ناردرن ایریاز کے لیے جو ٹریفک ہے، جو ہیوی ٹریفک، مطلب جو ہیوی ٹریفک پورٹ سے جاتی ہے، ہائی وے، نیشنل ہائی وے یا سپر ہائی وے، اس نے سڑکوں کا بیڑا غرق کر دیا. اس سے کہ ویٹ کنٹرول اور وہ جو ہے وہ ایک علیحدہ موضوع ہو جائے گا جو کہ نہیں ہے. لیکن اس ٹریفک کو ہٹا کے کراچی پورٹ سے دھابے جی تک ریل ٹریک کے ذریعے پہنچایا جائے گا اور دھابے جی سے جو ہے وہ ٹرکوں پہ لوڈ کیا جائے گا کہ اس شہر کی سڑکیں آزاد ہو جائیں. 110 بلین. اور سب سے اہم منصوبہ 5واں وہ ہے پانی کا منصوبہ. 2007 میں K4 کے منصوبے کی پلاننگ شروع ہوئی. 2007 2014 میں اس کا PC1 اپروو ہوا. 2016 میں ٹینڈر دیا. وفاق نے جو بھی حکومت تھی اس وقت اس نے 12.5 بلین 25 بلین کا یہ منصوبہ تھا. 2016 میں FWO کو بغیر ٹینڈر کے دے دیا گیا اور 2018 میں کام بند ہو گیا کہ ڈیزائن غلط. 2018 میں ڈیزائن غلط. اس وقت تک 12.5 بلین خرچ ہو چکے تھے روپے. K4 کی بات کر رہے ہیں. K4 کی بات کر رہا ہوں. ضیاء مٹی میں ملا دیے. 2020 میں ہم نے یہ ذمہ داری اپنے کوئی احتساب کرنے والا نہیں ہے. کوئی احتساب نہیں ہے. احتساب کو چھوڑیے. 2020 میں ہم نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لی. دوبارہ ڈیزائن ہوا. فورن کنسلٹنٹس نے ڈیزائن کیا. اوپن چینل سے کلوز چینل پہ آ گئے ہم. وابڈا کی سپرویژن ہے. کام اوارڈ ہو چکا ہے. کمپلیشن ڈیٹ 30 ستمبر 2023. 30 ستمبر 2023. ٹھیک ہے. 5 منصوبے وفاق نے کیا. صرف یہ نہیں کیا، اس کے علاوہ اس شہر کی تاریخ میں 52 فائر ٹینڈر. کراچی شہر میں صرف 7 فائر ٹینڈر ورکنگ کنڈیشن میں تھے. 2.5 کروڑ کی آبادی تھی. یہ MQM، یہ جماعت اسلامی، انہوں نے یہ حال کیسے ہونے دیا؟ کراچی کے کہیں دیکھا ہے کس کس محلے کی پلاننگ میں فائر بریگیڈ کا اسٹیشن بنا اور وہاں جو ہے گاڑیاں نہ ہوں؟ نہ اسٹیشن بنا ہے، چلو گاڑیاں نہیں آئی، اسٹیشن تو بنا لیتے. کیا کراچی میں بلاک بھی نہیں ہے، پلاسٹر بھی نہیں ہے، دروازے کھڑکیاں بھی نہیں ہیں؟ بھائی گاڑی آ جاتی. ہر محلے ہر علاقے میں ایک ایک فائر اسٹیشن تو ہوتا. جماعت اسلامی کے زمانے میں 18 ٹاؤن تھے. کم سے کم ہر ٹاؤن میں 3 تو فائر اسٹیشن کر دیتے. ریسکیو 1122 جو ہے وہ لاہور میں پتہ ہے کب آئی تھی؟ کس سن میں؟ 2004. 2004. اسلام آباد میں آ گئی، پشاور میں بھی آ گئی. کراچی میں کب کر رہے ہیں؟ 50 ایمبولینس سے شروع کیے 2022 میں. یہ شہر کا سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر. کیوں خاموش ہے جماعت اسلامی؟
کیوں نہیں حافظ صاحب کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں؟ جا کے دھرنا دیا تھا, کیا لے کے آئے تھے؟ چیئرمین شپ KWSB کی, سندھ بلڈنگ کی بھی سندھ چیئرمین شپ. ارے بھائی تمہاری پاس پورا بورڈ بنانے کا اختیار چاہیے ہمیں. یہ کوئی ہے کہ سندھ حکومت کے ماتحت کہ جی میئر صاحب جو ہے وہ چیئرمین بن جائیں گے اور خود اپنا نام میئر کے لیے پرپوز کر دو. کیا حاصل کرو گے؟ سیف سٹی. لاہور میں کب آیا؟ 2008. اسلام آباد میں بھی آ گیا, پشاور میں بھی آ گیا. کراچی میں 10,000 کیمرے کی بات جو ہے سن 2010 سے چل رہی ہے. ناصر حسین شاہ نے 10,000 بسیں لا رہے تھے. کب اس کا اناؤنسمنٹ کیا تھا؟ سن 2012 میں. آج 2022 میں کھڑے میں کتنی بسیں آئی ہیں جو پیپلز بس سروس شروع کی؟ 50. کراچی کو تو 50 ملی ہے نا, ابھی 200 کا پورے سندھ کے لیے وعدہ کیا. کراچی میں آج کی تاریخ تک 50 بس آئی ہے. کیوں خاموش ہے؟ ان کو نظر نہیں آتا؟ پورا آوا بگڑا ہوا ہے. سڑک کی اسپیسیفیکیشن غلط, مال کماتے ہیں, کک بیکس 50% کک بیکس ہے, وزیر کی ریکارڈنگ ہے. تم کیوں خاموش بیٹھے ہو؟ اس نظام کو ریجیکٹ کرو. شہریوں کو یہی شعور دینا ہے. سڑک ڈلے گی تو صحیح ڈلے گی, غلط سڑک نہیں ڈالنے دیں گے. خود محلے والے جس دن کھڑے ہو جائیں گے اس کانٹریکٹر سے کہیں گے حرام کا کام نہیں ہونے دیں گے. اتنا شعور دو لوگوں کو. سڑک کی اسپیکٹ کو اتنا عام کر دو کہ ڈامر جو ہے, کانکریٹ جو ہے, ایسفلٹ کی کانکریٹ ڈلنے سے پہلے 6 انچ کی مورم ہونی چاہیے. 6 انچ سے کم مورم ہوگا نئی سڑک ڈل لیتا, لے کے بلہ کھڑے ہو جاؤ کہ اسی سے پھیٹا لگے گا. 3.5 انچ سے کم ایسفلٹ ڈالنے نہیں دوں گا. سڑک ڈلنے نہیں دوں گا جب تک نیچے کے سیور کا پائپ نہیں ڈلے گا. سیور کا پائپ کے ساتھ ساتھ بجلی کی لائن بھی ڈلے گی, کیبل آپریٹر کی لائن بھی ڈلے گی, وہ بھی نہیں کاٹے گا. جب یہ سارے لوگ سائن کر دیں گے اس کے بعد سڑک ڈلے گی. ہر شہری کو شعور دے دو. پھر دیکھتا ہوں کرپشن کون کرے گا. بنا دو پرائم منسٹر پورٹل جس طرح عمران خان نے بنایا تھا شہر میں, کہ اگر کسی شہر کے ادارے میں رشوت مانگی جائے لکھو, افسر کا نام بھی لکھو. کس سے مانگی؟ لوگ نہیں لکھتے. لکھیں گے جب انہیں اس بات کا یقین ہو کہ اس پہ ان کے خلاف کوئی ریپرکشن نہیں ہو, وہ پروٹیکٹڈ ہے اور رزلٹ آتا ہے. آپ کو رشوت دینے میں کوئی لطف نہیں. آپ ایک چیز کہلاتی ہے ٹائم بیسڈ ڈیسیشن میکنگ. کسی افسر کے پاس جتنا وقت اس کو فیصلہ کرنے کے لیے چاہیے اس سے زیادہ فائل نہیں رکنی چاہیے. پبلک سے اس کا کانٹیکٹ ختم کر دیا. میں بلڈنگ کا نقشہ جمع کراؤں, مجھے یہ کہا جائے کہ 15 دن میں آپ کو جواب مل جائے گا. آپ کسی شخص سے نہیں مل سکتے. 15 دن میں وہ مجھے آبجیکشن لکھ کے دے دے. آبجیکشن میں دور کر دوں تو میرا نقشہ پاس کر دے, نہیں دور کروں تو نہیں پاس ہوگا. جیسے فردوس. تو آپ ٹائم بیس ڈیسیشن, روزمرہ ڈیسیشن کے اندر اس شہر کے اندر 95% لوگوں کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے. یہ ویریفائی کر سکتے ہیں. اس پورے شہر میں ڈرائیونگ لائسنس دینے کی جگہ کتنی ہے؟ 5. اس شہر میں AFR کی نمبر پلیٹس نظر آتی ہیں. جی کیوں؟ اس شہر کے اندر ایک زمانے میں فٹنس سرٹیفکیٹ وہیکل کا لینا لازم تھا. اب آپ لوگوں کو تو, نوجوانوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا فٹنس سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے. ٹرانسپورٹ کے ہوتے ہیں نا 5 سال بعد کی. نہیں, ہر سال, ایوری ایئر. کچھ ملکوں میں تو ایوری 6 months ہے. لائٹیں گاڑی اس قابل ہے کہ روڈ پہ نکل پائے نہیں. جی, اس کو کہتے ہیں فٹنس ہے. بریک لائٹ جلتی ہیں کہ نہیں جلتی, اس لیے کہ بریک لائٹ نہیں جلے گی تو پیچھے والی گاڑی اندر گھس جاتی ہے.
بسوں کے شیشے ہیں یا نہیں ہیں, ٹھنڈ نہیں لگنی چاہیے میرے بچوں کو, پوری ہونی چاہیے. دھواں, آلودگی پیدا ہوتی ہے, انجن اگر خراب ہوتا ہے تو اس میں سے کالا دھواں نکلتا ہے, کالا دھواں مضر ہے. ایسی بسیں کیوں چلیں سڑک پہ؟ وہ پیسے کما رہا ہے, آپ سے کرایہ لیتا ہے, تو صحیح گاڑی کیوں نہیں لاتا سڑک پہ؟ یہ کس کا کام ہے؟ شہری کا کام ہے؟ نہیں. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے؟ جیب گرم, فٹنس سرٹیفکیٹ آؤٹ. یہ تو نہیں چلے گا. نظام کو درست کرو. جب لوگوں کو نظام درست ہوتے ہوئے, اس کے لیے پیسے نہیں چاہیے, اس کے لیے ول چاہیے. بہت ساری چیزوں کے لیے ول چاہیے. اگر کے ڈی اے میں کام 700 لوگوں سے ہو سکتا ہے اور وہاں 7000 لوگ ہیں, تو 6300 لوگوں کو یا تو ٹرانسفر کرو یا نوکری سے فارغ کرو. ان کا استعمال ہونا چاہیے. حکومت کے فرائض میں سے ہے کہ ایک ایفیشینٹ گورنمنٹ چلائے. میں نے مانا کہ ان امپلائمنٹ کریٹ کرنا مقصد نہیں ہے, لیکن یہ کون سا مقصد ہے کہ آپ اسکول میں ایک ٹیچر کو لائیں, اس کو یہ نہیں پتا کہ لیاقت علی خان ہیں کون, اس کو حساب آتا نہیں ہے. اس سے پوچھو انسائکلوپیڈیا کیا ہے تو کہتا ہے ڈائناسور کا نام ہے. وہ آپ کی آئندہ کی نسلوں کو تباہ کر رہا ہے. جس ہسپتال میں آپ علاج کرنے گئے ہیں اس کی نرس کو یہ نہیں پتا, کوالیفائڈ نہیں ہے, اس سے کہ وہ رشوت دے کے آئی ہے. وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے, اس کی وہ کمائی میں انٹرسٹڈ ہے, اس کو ریٹائرمنٹ بینیفٹس کا شوق ہے, اس کو پروفیشنلی آگے بڑھنے کا نہیں ہے. جو انفٹ لوگ ہیں, جس طرح انفٹ گاڑی سڑک پہ نہیں ہونی چاہیے, جو اس مقام کے لیے کوالیفائڈ لوگ نہیں ہیں, اس کو اس مقام پہ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے. اور یہ سیاستدانوں کے لیے بھی ضروری ہے. تو میں حافظ سے کہتا ہوں, حافظ ابھی تمہارے سیکھنے کا ٹائم ہے, سیکھو, آنا سکھاؤں گا تمہیں بھی. جب تم قابل ہو جاؤ گے اس وقت تم لے لینا. ابھی تمہارے پاس صرف شور مچانے کے قابل ہو. تم کلاس کے نوٹی بچوں میں کھلاؤ گے, قابل بچوں میں نہیں کھلاؤ گے. جیسے فردوس شمیم نقوی آپ نے جیسے عرض کیا مسائلوں کے بارے سے, بہت افسوس کے ساتھ, درد دل کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں, جو حقوق ہیں کراچی کے شہریوں کے, ان کا دھیان ہی نہیں جاتا اس طرف. وہ صرف انہی بیسک مسائل پہ مبتلا رہتے ہیں, روڈ, سیوریج, پانی اور بجلی. وہ سوچ ہی نہیں پاتے اس طرف, ان کی سوچ باؤنڈ کرتی ہیں. آپ اگر میئر الیکٹ ہوتے ہیں, کیا روڈ میپ بنائیں گے؟ دیکھیے, میں نے آپ کو دیکھو میرا روڈ میپ بڑا کیا ہے, میں نے آپ کو پورا گنوا دیتا ہوں ایک دفعہ. سب سے پہلے شعور, ٹھیک ہے. دوسرا ایک ایسے قانون کا مسودہ جو میں تیار کر کے اسمبلی میں ڈال چکا ہوں, جس میں امپاورڈ لوکل گورنمنٹ ہے, اس کے لیے عدالتوں میں, سڑکوں پہ, ہر طرف جہاں جہاں میں ہے ایجیٹیٹ کریں گے کہ یہ نئی لا ہمیں چاہیے جس کے ذریعے ہم امپاورڈ ہوں. تیسرا, اپنے اس شہر کو درست کرنے کے لیے منیمم 20 ایئر اسٹریٹجک پلاننگ, اس سے کہ 20 ایئر اسٹریٹجک پلان انسٹیٹیوشنلائز کرنا ہے. انسٹیٹیوشن میں جیسے سب سے زیادہ ضروری ہے, اس شہر کی آبادی بڑھتی ہے, ہر سال بڑھتی ہے. تو بڑھتی ہوئی آبادی کو کیا کچی آبادیوں میں رکھواؤں گا؟ کرتے ہیں اہل نظر تازہ بستیاں آباد, کرتے ہیں اہل نظر تازہ بستیاں آباد, بستیاں آباد. ٹھیک ہے نا. آپ نے کچی آبادیاں نہیں بنوانی, آپ نے آبادیاں بنوانی ہیں, پکی آبادیاں بنوانی ہیں. اگر آپ نے وہ پکی آبادیوں کی پلاننگ نہیں کی تو لوگ کچی آبادیوں میں جاتے ہیں. کچی آبادیاں بنتی کہاں ہیں؟ پارکوں پہ. کچی آبادیاں بنتی ہیں پبلک اسپیس پہ. جب آپ پبلک اسپیس ختم کر دیتے ہیں تو پارکس ختم ہو جاتے ہیں, تفریح گاہیں ختم ہو جاتی ہیں. جو گورنمنٹل انسٹیٹیوشن ہیں ان کے پلاٹوں پہ انکروچمنٹ ہو جاتی ہے.
جو پرائیویٹ سیکٹر کے جن لوگوں نے پلاٹ خریدے ہوئے ہوتے ہیں ان کے پلاٹوں میں انکروچمنٹ ہو جاتے ہیں, اکانومی ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں. کسی شہر کو وائبرنٹ رکھنے کے لیے اس کی اکنامک سسٹینیبلٹی بہت ضروری ہے. اکنامک سسٹینیبلٹی پہلا کام ہے کہ کراچی کو اٹریکٹیو کرو. کراچی اٹریکٹیو اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کے پاس انفراسٹرکچر ہو. تو فرسٹ تھنگ ٹو ایڈریس از دا انفراسٹرکچر آف دا سٹی, کہ اس شہر کے اندر پانی کا نظام, بجلی کا نظام, سڑک کا نظام, ٹرانسپورٹ کا نظام, صحت کا نظام, اسکول کا نظام, تعلیم کا نظام بہترین نہ ہو تو کم سے کم ایسا ضرور ہو جس کے لحاظ سے سیکنڈ گریڈ نہ کہلائے یہ شہر. یہ لانا ضروری ہے. دیکھیں کچھ قوانین بڑے سادے ہوتے ہیں لیکن اگر کسی کی نیت ہو, فار ایگزامپل ایک چھوٹا سا قانون سندھ اسمبلی میں نے ڈالا, مجھے بادر کرتا ہے کہ بسوں کے اندر کم لوگ ہوتے ہیں, بسوں کی چھتوں پہ زیادہ ہوتے ہیں. میں نے ایک چھوٹا سا قانون لکھ کے ڈال دیا کہ آئندہ شہر کے اندر کوئی ایسی بس نہیں چلے گی جس کے اوپر بیٹھنے کے لیے جو سامان رکھنے کی جگہ وہ بنے. شہری بسوں میں نہیں ہوگا, اس لیے کہ شہری بسوں میں سامان تو ہوتا ہی نہیں. جب وہ کوئی اس کے جنگلہ ہی نہیں لگا ہوا ہوگا تو وہ اوپر جا کے بیٹھے گا کیسے؟ سیفٹی آ جائے گی. نہیں پاس کر رہے. دوسرا قانون جب میں کونسلر تھا وسیم اختر کے سامنے لے کے گیا کہ ہر شخص اپنے دفتر کے سامنے, اپنی دکان کے سامنے, اپنے گھر کے سامنے جو فٹ پاتھ ہے اس کی صفائی کا وہ ذمہ دار ہے کہ اس کے اوپر کوئی کچرا ڈال کے نہیں جا سکتا. نہیں پاس کیا. اس میں کوئی خرچہ ہے؟ آپ اپنا گھر صاف رکھتے ہو, وہ 50 فٹ کا فٹ پاتھ صاف رکھنے میں آپ کے گھر کی خوبصورتی بڑھتی. قانون کہتا ہے کہ بلڈنگ کی کمپلیشن کے لیے بغیر کمپلیشن پلان کے بلڈنگ آکوپائی نہیں ہو سکتی. کیوں آکوپائی ہو جاتی ہے؟ بغیر پلاسٹر کے ہو جاتی ہے. قانون کہتا ہے انسپیکشن ہر جگہ ہوگی. آج تک کسی کو سزا ہوئی ہے غیر قانونی بلڈنگ بننے پہ؟ نہیں ہوئی. اس کے لیے پیسے نہیں چاہیے, نظام چاہیے. نظام. تو تیسری چیز, چوتھی چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں, میں نظام دوں گا. نظام دوں گا, رشوت سے پاک نظام دوں گا, کرپشن سے پاک نظام دوں گا کہ چیزیں صحیح چلیں. اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. بلڈنگ گری کیسے, سڑک ٹوٹی کیسے, ہر سڑک کی زندگی ہے 15 سال. 15 سال سے پہلے کیسے سڑک ٹوٹ گئی, کون ذمہ دار ہے؟ اس کو سزا ہونی چاہیے. 4 کو سزا ہوگی, آئندہ نسلیں درست ہو جائیں گی. اس کو کہتے ہیں انسٹیٹیوشن بلڈنگ. Till you do not institutionalize the process, you will not improve the system. ساتھ ہی ساتھ فردوس شبیر نقوی صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, لوگوں عوام الناس کے درمیان نا یہ چیز بڑی عام ہے کہ جو بھی پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کو وہاں کے نامزد ہونے کے لیے, علاقے سے کھڑے ہونے کے لیے, یا تو اس کے تعلقات ہونے چاہیے, یا تو اس کے پاس بیک پہ اس کا نام یا اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ وہ علاقائی سطح پہ جو کیمپین ہے وہ چلا سکے یا اپنی پارٹی میں ایک پہچان بنا سکے. تو آپ تھوڑا دیکھیے, میں سوال آپ کا سمجھ گیا. پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس نے تمام ایسے مفروضوں کو غلط ثابت کر دیا. جی. مراد سعید مالدار ہے, سیاست میں بہت ٹائم گزارا ہے, بہت کوئی مشہور ماں باپ کا بیٹا ہے نہیں. ہمارا ایم پی عدیل احمد انجینئرنگ کر کے نکلا, 2 سال ہوئے تھے ایم پی بن گیا. ہمارا ایم پی ارسلان, ہمارا ایم پی خرم شیر زمان, راجہ اظہر کون سے امیر گھر سے تعلق ہے؟
ہمارے خواتین کو دیکھ لیجیے، کس بڑے شخص کی بیوی ہیں یا بیٹی ہیں یا بہو ہیں. رابعہ اسود پروفیشنل انجینئر، مائکروسافٹ کی کنٹری ہیڈ ہوتی تھی پاکستان کی. سدرا عمران، اس نے بھی آئی ٹی کیا ہوا ہے. ادیبہ پہلے کنٹونمنٹ بورڈ میں اپنے آپ کو ثابت کیا، اس کے بعد آ گئی. سیما ضیا اسکن ڈاکٹر ہیں، اسکن اسپیشلسٹ ہیں. دعا بھٹو پیور پولیٹیکل ورکر ہیں، نوجوان ہیں. سدرا، دعا، یہ تو انڈر 30 لوگ ہیں. تو نوجوانوں کے پاس دولت تو نہیں ہوتی، نوجوانوں کے پاس ہمت ہوتی ہے، جدوجہد کا شوق ہوتا ہے، لگن ہوتی ہے، درد دل ہوتا ہے. نہیں وہ تو دوسروں کے پاس بھی ہوتا ہے، صرف نوجوانوں کے پاس نہیں ہوتا. میں بھی عمر زیادہ ہو گیا لیکن جنگ لڑنے کے لیے جوان ہوں، جذبہ وہی ہے. تو یہ صرف جوانوں تک نہ محدود کیجیے. لیکن دیکھیے اصولی طور پہ کیا ہے، کوئی بھی سیاسی جماعت اگر صرف ایک طبقے سے لوگوں کو لے گی جی تو وہ سیاسی جماعت تباہ ہو جائے گی. تمام طبقوں کی نمائندگی ہونی چاہیے، اور یہی کوشش ہوتی ہے ہر سیاسی جماعت کی. 2013 کے الیکشن میں تو خان صاحب کے ویژن بڑے زبردست ہیں. انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے نوجوانوں کو سیاستدان بنانا ہے. اور انہیں پتا تھا کہ میں پاور میں نہیں آ رہا 2013 میں. انہوں نے 40% ٹکٹ جو ہے نوجوانوں کو دیے تھے، اور وہاں سے یہ نوجوان سیاست میں آگے بڑھے اور پھر یہ اسمبلیوں کا حصہ بنے. بھائی جیسا ہم نے ماضی میں دیکھا، جو کراچی کے میئر گزرے، آپ کی نظر میں اچھے میئر کون تھے اور کیا وجوہات تھی کہ انہوں نے اچھی کارکردگی انجام دی، اور اس کے بعد سے ایسا ڈاؤن فال کیوں آیا کہ میئر کی کارکردگی نہیں رہ پائی اتنی؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کام بولتا ہے. جی ایماندار لوگ جو تھے انہوں نے بہتر کام کیا. جتنے کراچی کے میئر گزرے ان میں نعمت اللہ صاحب میرے خیال سے سب سے زیادہ ایماندار اور دیانتدار انسان لگتے ہیں. اچھا کچھ ماحول کا بھی تعلق ہوتا ہے. جس زمانے میں ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں نا، جی انہوں نے کیونکہ ایم این ایز اور ایم پی ایس ختم کر دیے ہوتے ہیں، تو وہ لوکل باڈیز کے ذریعے اپنی پرفارمنس دکھا رہے تھے، تو انہوں نے لوکل باڈیز کی فنڈنگ کی تو کام زیادہ ہوتے ہوئے نظر آئے. لیکن اصل کمپیریزن کیا ہے؟ شہر سے شہر کا مقابلہ کر لو. میاں عامر نے لاہور کو کیا کر دیا، نعمت اللہ کیوں نہیں کر سکے اور مصطفیٰ کمال کیوں نہیں کر سکے؟ فیصل آباد کیسے کیا ہو گیا؟ سیالکوٹ جا کے دیکھ لو، گجرانوالہ دیکھ لو. اب تو پشاور کو بھی جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے پشاور بھی جا کے دیکھ لو. وہ کہتے تھے کہ بی آر ٹی کی وجہ سے کھنڈر بنا دیا، اب بی آر ٹی مکمل ہو گئی، اب پشاور تبدیل ہو چکا ہے. تو اس لیے خلوص نیت، ایمانداری، دیانتداری وہ ضروری عنصر ہے ایک اچھے میئر بننے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قابلیت بھی ہے. جتنا کوئی پروفیشنلی کوالیفائڈ ہوگا فار دیٹ پوزیشن، جتنا اس کا ایکسپیرینس ہوگا اتنا بہتر ہوتا ہے. دیکھیے میں اس شہر میں بچپن سے لے کے اب تو بڑھاپے تک آ گیا ہوں. حبیب اسکول کا پڑھا ہوا ہوں، ڈی جے سائنس کالج کا پڑھا ہوا ہوں، این ای ڈی کا پڑھا ہوا ہوں، اور 1983 سے باقاعدہ اس شہر کے ایک مشہور بزنس گروپ کا ڈائریکٹر بزنس اسٹریٹجی بھی رہا ہوں. تعلیم کے لحاظ سے میرے پاس دنیا کی بہترین انجینئرنگ کی یونیورسٹی آف مشیگن اینن آربر کا میں ڈبل ماسٹر ہوں. ایک کنسٹرکشن مینجمنٹ میں، ایک ہائی وے ڈیزائن میں. اور میں نے ماڈرن ریٹیل پاکستان میں لے کے آیا، میٹرو کیش اینڈ کیری، میکرو کیش اینڈ کیری، پاور پلانٹ لگائے، تھرکول وہ لگائے، پاکستان کا پری کاسٹنگ کی پہلے پلانٹ ہب کریٹ کے نام سے یہ جو آپ کے بلاکس بنتے ہیں وہ بنائے. حبیب گروپ کا ڈائریکٹر بزنس اسٹریٹجی رہا ہوں، بزنس ڈیولپمنٹ اینڈ اسٹریٹجی رہا ہوں. میرا سیاست سے لگاؤ ہے.
میں جس طرح خان صاحب اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے نا کہ ایک ہی خواہش ہے، جب رب العزت کے سامنے حاضر ہوں تو وہ یہ کہ ویل ڈن فردوس، کہ تم نے حق ادا کر دیا لوگوں کی خدمت کرنے کا۔ یہ شوق جو ہے یہ میرے اندر آگ لگائے ہوئے ہے۔ آپ کو شاید معلوم نہیں ہو کہ میں زندگی میں بڑے بڑے چیلنجز کو فیس کیا، یہ تو چھوٹی باتیں۔ ابھی لیٹلی چیلنج، اکتوبر میں مجھے کینسر ہو گیا، جی، 3rd اسٹیج آف کینسر۔ 3rd اسٹیج آف کینسر۔ میں ایک دن گھر نہیں بیٹھا، 2 مہینے آواز بھی نہیں رہی۔ تھروٹ کا بھی آپ کو ایشو تھا نا؟ ہاں، آواز ہی نہیں رہی 2 مہینے۔ لیکن میں نے کہا نہیں، ابھی بھی نہیں، جاری رکھنی ہے، چیلنج لے کے چلا۔ اس سے بڑا میری زندگی میں ایک اور چیلنج بھی آیا، نوجوانی میں آیا۔ پہلا نوجوانی کا چیلنج تو یہ تھا کہ میں 26 سال کا تھا اور میرے 3 چھوٹے بھائی بہن تھے، مجھ سے 2 بڑے تھے۔ میرے والد کا انتقال ہو گیا اور وہ BCCI کے پریزیڈنٹ ہوتے تھے اوورسیز کے۔ ایک دم سے زندگی تبدیل ہوئی۔ اس سے بڑا ایک اور جو میں سمجھتا ہوں میری زندگی کے سب سے بڑے چیلنجز میں، میرے 2 بچوں کو ایک بیماری ہے جو کہ کہلاتی ہے بارڈر-بٹل سنڈروم، جس کی وجہ سے بینائی جاتی رہتی ہے۔ اور وہ یہ نہیں ہے کہ وہ نابینا پیدا نہیں ہوئے، ان کی نابینائی جاتی رہتی ہے۔ ایک میری جو سب سے بڑی بیٹی ہے وہ، اور ایک میری سب سے چھوٹی بیٹی ہے وہ افیکٹ ہوئی اس بیماری سے۔ میرے بچے جو ہیں وہ 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا، تو 2 بیٹیاں افیکٹڈ ہیں۔ میری سب سے بڑی بیٹی نے اس نابینائی کے عالم میں ماسٹرز بھی کیا، اینگرو میں کام بھی کرتی ہے اور آج کل MBA کر رہی ہے، اور ڈپریس نہیں ہوتی، سیاست میں بھی بڑی ایکٹیو ہے۔ PTI کا ڈسیبلڈ پرسنز ونگ اس نے بنایا ہے۔ لیڈ کرتی ہیں؟ لیڈ کرتی ہیں ڈسیبل ونگ کو؟ اب تو نہیں کرتی ہیں، اس سے کم نوکری کر رہی ہے، لیکن جب اسٹوڈنٹ تھی تو اس وقت بنایا تھا ڈسیبلڈ پرسنز ونگ۔ 2014 کا جو دھرنا تھا اس کے اندر جس دن ڈسیبلڈ پرسنز کی پالیسی پیش کی گئی تھی اس نے پیش کی تھی۔ تو وہ چیلنج بھی زندگی میں بڑا اہم ہے، جس میں میری بیوی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، دیٹ ٹوگیدر ہم نے اس کو مقابلہ کیا۔ لیکن یہ آسان چیلنج نہیں، اولاد کا غم بڑا غم ہوتا ہے، اولاد کی تکلیف بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس تکلیف کے ساتھ اتنی ایکٹیو سوشل اینڈ پولیٹیکل لائف لیڈ کرنا آسان نہیں ہوتا، میٹنگ دیز چیلنجز۔ تو آئی ایم اے پرسن who will take on the biggest of the challenges of life۔ چیلنج کبھی نہیں بادر کرتا۔ جب ہم نے 2026 میں تحریک انصاف بنائی تھی لوگ ہنستے تھے، 1996 میں 1996 میں جو بنائی تھی لوگ ہنستے تھے۔ انفیکٹ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم لوگ خان صاحب کے ساتھ تھے تو بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے اور خان صاحب نے کہا کہ فکر نہیں کرو یہ میرے کل کے ووٹر ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ ان میں گھل مل گئے۔ اور وہ بات کتنی سچ ثابت ہوئی ہے کہ آج یہ 1997 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں، جو 1997 میں 5-6 سال کا تھا وہ آج 25 سال کا ہو گیا، اور آج جو ہے یوتھ زیادہ ہو گیا، ہاں 25-26 سال کا ہو گیا۔ آج وہی جو ہے خان صاحب کے سب سے بڑے سپورٹر ہیں۔ تو اس وقت کی کہی ہوئی بات سچ ہو گئی۔ لیکن یہ سیاسی جدوجہد، یہ اس دور میں جب الطاف حسین کی توتی بولتی تھی، جیسے کہ MQM کے بڑے کارناموں میں اس شہر کو بوری بند لاشیں بھی ہیں، MQM کے بڑے کارناموں میں اس شہر میں بھتہ خوری بھی ہے، اس شہر کے بڑے کاموں میں جو ہے وہ چٹکی بجا کے شہر کو بند بھی کرتا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف نے کراچی کو کیا دیا؟ امن دیا، بھتہ خوری سے خاتمہ کیا۔ جب سے ہم لوگوں نے میجورٹی لی ہے، کوئی قصہ سن رہے ہیں کہ کوئی انسٹیٹیوشنلائز بھتہ خوری ہوتی ہو؟ امن کے بغیر کوئی شہر ترقی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ تحریک انصاف نے کراچی کو دیا کیا؟ امن دیا، امن دیا۔
امن دیا. امن ہوگا تو ترقی ہوگی, بغیر امن کے ترقی نہیں ہوگی. اسی لیے تو صلح حدیبیہ کی تھی رسول اللہ نے. جب صلح حدیبیہ کی, اسلام پھیلنا شروع ہو گیا. 10,000 سے ایک سال میں 1,00,000 لوگ ہو گئے. صلح حدیبیہ کرنے گئے تھے تو 10,000 تھے, فتح مکہ کے وقت آئے تو 1,00,000 مسلمان تھے. اس کے لوگوں سے خوف ہٹا دو تو لوگ اپنے فیصلے کرنے لگتے ہیں, ورنہ لوگ خوف کی وجہ سے فیصلے نہیں کرتے. 12 مئی, سانحہ 12 مئی, اس کے بیچ میں تھے گھڑی میں. اس کے بعد جب ٹی وی پہ تقریر کی ہے تو باقاعدہ دھمکیاں دی ہیں, تمہارے گھر والوں کو مار دیں گے, تمہیں مار دیں گے. 2013 کے الیکشن میں ٹھپے لگا رہے تھے, پکڑا ہم نے. میری بہن ہے, بڑی بہن تھی زہرا آپا, شہید کر دیا ان کو. کیا کرائم تھا؟ یہی نا کہ وہ پی ٹی آئی کی تھیں, ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ تھی. 19 مئی کو مارا. 19 یہ الیکشن کے بعد, 2013 کے الیکشن کے بعد. یہ 12 مئی والے اس سے نہیں لنک کیجیے. 13 میں جو الیکشن ہوا ہے, 2013 کا الیکشن جس میں عارف علوی, سمر خان اور خرم جیتے ہیں, اور اس کانسٹیٹوئنسی کے اندر ایم کیو ایم ہاری تھی بری طریقے سے ڈیفنس کی. پہلی سیٹ ہاری تھی وہ, جس سے کہ ان کے خوف کا بت ٹوٹا تھا. کہتے تھے کہ کوئی ہرا نہیں سکتا. اس وقت ہم نے نعمت اللہ بھی کھڑے تھے, خوشبخش شجاعت بھی کھڑی تھی, ان دونوں کو ڈیفنس میں ہرایا تھا اور بڑی لمبی لیڈ سے مارا. تو پی ٹی آئی نے اس شہر میں بڑی اسٹرگل کی, اور اس اسٹرگل کو لیڈ کرنے والوں میں جو لوگ فرنٹ پہ, اس میں عمران اسماعیل تھے, علی زیدی ہے, عارف علوی ہیں, میں ہوں, سمر خان ہیں. اور ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں, اور میں تو اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ میں کراچی کا صدر تھا جب میں نے اس شہر میں 14 ایم ایل اے جتوائے. میں 2016 سے لے کے 2018 تک پارٹی کا کراچی کا صدر رہا ہوں, اور میں نے وہ الیکشن جتوائے. اسٹریٹجی کے ذریعے, محنت کے ذریعے, اور انشاءاللہ اللہ نے اگر یہ موقع دیا تو اس شہر کی قسمت کو بھی تبدیل کریں گے, اس شہر کو بھی درست کریں گے, اور اسی دعا کے ساتھ کریں گے کہ لوگوں کی دعائیں ساتھ ہوں گی, اور آخر میں میرا رب العزت کہے گا ویل ڈن فردوس نقوی. جیسے آپ نے مینشن کیا, اور خان صاحب اس وقت نوجوان نسل میں ایک بہت محبت رکھنے والی شخصیت ہیں, اور لوگ بہت دل کے قریب رکھتے ہیں انہیں. اور خان صاحب کا ایک ویژن تھا, جیسے آپ نے ابھی اپنی تقریر میں ایکسپلائن بھی کیا باتوں کے دوران, کہ وہ بچپن میں بھی کہتے تھے کہ آنے والے میرے ووٹر ہیں, اور جو کہ بات ثابت ہو رہی ہے. تو آپ نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور پیغام, ان کی ایجوکیشن, ان کی معاشی زندگی, اس کے ساتھ ساتھ سیاسی بصیرت, اور ان کے لیے انفرادی یا اجتماعی طور پہ سیاست کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے میرے نوجوانوں, پیوستر ہے شجر سے امید بہار. اقبال کا اس شعر, اور اقبال کو پڑھیے. اقبال ہمت دلاتا ہے, اقبال نوجوانوں کو راستہ دکھاتا ہے. تو راہ نورد شوق ہے, منزل نہ کر قبول, لیلا بھی ہم نشیں ہو, محمل نہ کر قبول. جد و جہد کرو, آگے بڑھو, مستقبل تمہارا ہے. اپنے ہاتھ سے اپنی قسمت بناؤ, نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کی گنبد پر, تو شاہی ہے کر بسیرا پہاڑوں کی چٹانوں پر. پڑھو اقبال کو. موج دریا میں ہے, بیرون دریا کچھ نہیں. جو اپنے ملک کو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ کم ہمت ہے. یہ سرزمی میں یہ پیڑ اگایا گیا ہے, یہ پیڑ اسی سرزمی میں پھل دے گا. یہ نوجوانی جب ایڑیاں رگڑے گا تو چشمہ یہیں سے پھوٹے گا. رازق خدا ہے, جو رزق آپ کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے وہ آپ سے کوئی لے نہیں سکتا. عزت دینے والا رب ہے, تو عز و من تشاء و تذل من تشاء.
زندگی اور موت دینے والا رب ہے، تو زندگی کی تلاش اس طرح کرو کہ تمہیں یہ فانی زندگی ابدی زندگی ہو جائے۔ فانی زندگی تو سب جی لیتے ہیں، ابدی زندگی کی کوشش کرو۔ ابدی زندگی کے مطلب کیا ہے؟ کچھ ایسا کر جاؤ نسل در نسل تمہیں یاد رکھے۔ امام حسین کا راستہ چلو، یزید تو بہت ملیں گے۔ حسینیت ہر باطل کے خلاف جہاد کا نام ہے۔ آؤ حسینیت پہ عمل کریں۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت نامزد ناظم کراچی جناب فردوس شمیم نقوی صاحب، جو اپنی رائے سے آگاہ کر رہے تھے۔ امید ہے کہ آپ لوگ ان کی رائے سے آگاہ رہیں گے اور اپنے علاقے میں جو کینڈیڈیٹ ہیں جن کی آپ رائے سے متفق ہیں ان کو ووٹ دیں گے اور اچھے لوگوں کو اختیار دے کے اچھے مقام پہ لائیں گے۔ والسلام علیکم۔